अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद और तमाम देखने वालों का, सराहने वालों का, फ़ीडबैक देने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने जिस तरह से एक ट्वीट भी की थी कि मैं आज बताऊंगी आपको कि किस तरह से हमने कल लॉन्ग मार्च कवर किया और वो किन मराहिल, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े आसान समझते हैं ना कि हम गए और बड़े वीआईपी प्रोटोकॉल में हम गए हमने खान साहब का इंटरव्यू कर लिया, हम कंटेनर पे चढ़े रहे, बड़ा मज़ा आ रहा होगा, बड़ा हमने आसानी के साथ ये तमाम मरहला तय कर लिया होगा। तो बेसिकली आज बताने का मकसद ये था कि ये कोई आसान जॉब नहीं होती। और फिर जब हम देखते हैं ना कि वो एंकर्स जो नॉर्मली हम जैसे भी जो स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करते हैं, वो जब फील्ड पे जाते हैं तो वो फिर एंकर्स नहीं होते हैं, वो एक नॉर्मल रिपोर्टर होते हैं, वो एक सहाफ़ी होते हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मुझे आपको बतानी थी और फिर किस तरह से सारा कुछ कंटेनर पे हुआ। लेकिन उससे पहले जो आज एक ख़बर आ गई उस फीमेल जर्नलिस्ट की, उस फीमेल रिपोर्टर की, सदफ नईम की, कि किस तरह से उसकी डेथ हो गई और वो कंटेनर के पहिए के नीचे आके वो कुचली गई हकीकतन। तो मेरे जहन में तमाम वो चीज़ें घूम गई, क्योंकि एग्जैक्टली तो हम कल ही चूँकि वहाँ से आए हैं और जो हमारे वहाँ पे रिपोर्टर थे उन्होंने हमें बताया भी, अभी मैंने उनसे प्रोग्राम भी किया कि किस तरह से वो बड़ी पुरजोश थी और बड़ी वो थी कि जी एनर्जेटिक हुई हुई थी कि उसने ऊपर जाना है कंटेनर पे और खान साहब का उसने इंटरव्यू करना है। अच्छा, हमारे रिपोर्टर बताया थे कि उसने एक दिन पहले भी किया था, तो उन्होंने कहा कि भैया अब एक कर चुकी हो, दोबारा क्यों करना है? तो नहीं, वो बड़ी खुश थी और बड़ी एक्साइटेड थी कि नहीं आज मैं दोबारा करूँगी, लेकिन वो उसके नसीब में नहीं था। बहरहाल अल्लाह उसकी मगफिरत करे, उसकी फैमिली को सब्र जमील अता करे। मैं मुख्तसरन बताना ये चाह रही थी कि जब खान साहब का कंटेनर चल रहा होता है, या किसी का भी, हमने बिलावल भुट्टो जरदारी की भी इसी तरह से लॉन्ग मार्च कवर की थी, जब कंटेनर चल रहा होता है तो वो बार बार किसी सहाफ़ी के लिए उतरने और चढ़ने का इंतज़ार नहीं करता। अच्छा, ये भी नहीं होता कि दरवाज़ा डेफिनेटली खुला हुआ है, आपने चढ़ जाना है, आपको ऊपर आपकी कोऑर्डिनेशन होती है। जिस तरह से जब हम वहाँ पर पहुँचे थे तो फवाद चौधरी साहब के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन थी कि इतने बजे हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद किसी को कहना, फिर नीचे सिक्योरिटी की वजह से बड़ा स्ट्रिक्टनेस होती है। तो चूँकि कंटेनर और जो दो रोड्स के दरमियान का जो बॉर्डर होता है वो बड़ा क्लोज होता है, वो सिक्योरिटी पर्पस से भी उसको बड़ा क्लोज रखा जाता है। और कंटेनर पर चढ़ने के लिए और कंटेनर के साथ साथ रहने के लिए कि किससे दरवाज़ा खुले और आपका नाम आपको लेने कोई वहाँ पर आ जाए, या आपको कहा जाए कि जी आप आ जाए, तो आपको कंटेनर के साथ साथ चलना होता है। और ये हमारे साथ भी हो रहा था। तो मैं सदफ नीम का जब मैंने वाक़या सुना तो मेरे आगे वो तमाम चीज़ें घूम गई, क्योंकि कल हम भी जब उस कंटेनर के साथ चल रहे थे तो ये फियर हमारे जहन में भी था कि वो इतना क्लोज है, मतलब आपके पास मूव करने का रास्ता नहीं है, आपके साथ साथ बॉर्डर चल रहा है, साथ साथ आपके कंटेनर चल रहा है, उसके बड़े बड़े व्हील्स चल रहे हैं। तो आपको जब दरमियान में, क्योंकि जनरल पब्लिक भी होती है वहाँ पे, कैमरामैन्स भी होते हैं वहाँ पे, रिपोर्टर्स भी होते हैं, उनके दरमियान आपको रास्ता बनाना होता है, धक्का पेल भी हो रही होती है, कंटेनर मिस ना हो जाए। तो इस तमाम सिचुएशन का, क्योंकि हम कल होकर आए थे तो हमें बखूबी अंदाज़ा है, और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि सदफ नेम डेफिनेटली आई कैन इमेजिन कि वो किस तरह साथ चल रही होगी। अच्छा, फिर जब ख़वातीन होती हैं तो उनको अपने आप को बचाना भी होता है, हर धक्के से भी बचाना होता है, कोशिश करनी होती है कि थोड़ा सा डिस्टेंस भी रहे। और लेकिन बहरहाल मेरा बड़े तकलीफ़ है मुझे इस खबर की, और उससे तकलीफ़ ये है कि यार आप उस एक हादसे को आप एक वाक़या बना के और एक किसी के सर पर डाल रहे हैं, किसी को कातिल कह रहे हैं कि जी उनके पास तो ऐसे ही होता है, जी वो लोग मार देते हैं, जी वहाँ पे जाने। तो भाई आप याद करें, नवाशी साहब जब जीटी रोड पे निकले थे 2017 में, तो उनके एक काफिले के साथ जो उनका पूरा कॉन्वॉय चल रहा था वोट को इज्जत दो वाला, उसमें भी उनका एक वोटर का बच्चा, अगर वो कहते थे ना हमारे सारे वोटर हैं, वोटर का बच्चा उनकी सिक्योरिटी की जो गाड़ियाँ थी उसके नीचे वो आके कुचलता हुआ चला गया था। कोई एक गाड़ी रुकी भी नहीं थी, एम्बुलेंस थी तब भी नहीं रुके थे। और फिर कहा था, मियाँ साहब ने जाके तकरीर की थी कि ये जो है वो शहीद हो गया, मतलब शहीद जमहूरियत है। तो इस किस्म की तो बातें हमारे यहाँ की जाती हैं और इसी किस्म की अभी भी इस पर भी सियासत हो रही है। लेकिन बहरहाल मुझे दुख है, मुझे तकलीफ़ है सदफ नईम के लिए। एक फ़ीमेल रिपोर्टर एक फील्ड में किस तरह से काम करती है, इसका अंदाज़ा वही लगा सकता है वो जो उस फील्ड में गया हो, उसने वहाँ पर जाके उसने रिपोर्टिंग करता हो। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताना ये बेसिकली चाह रही थी कि जब हम उस कंटेनर तक किस तरह से पहुँचे, तो वो तो मैं थोड़ा सा आपको बता दिया कि हमारी कोऑर्डिनेशन थी। फिर हम वहाँ पर पहुँचे। कंटेनर पर जाते हुए नॉर्मली क्या होता है कि आप इसको ले जा सकते हैं, बस एक कैमरामैन आ जाए, फिर आपने अपने प्रोड्यूसर को भी कोशिश करनी होती है कि नहीं वो भी चला जाए। मेरे प्रोड्यूसर को आने नहीं दिया जा रहा था, ज़मीर मेरे साथ था, उसको आने नहीं दिया जा रहा था कि नहीं जी आप नहीं जाएंगे, ज़बरदस्ती उसको कहा कि जी आप इसको जाने दें। तो ये अजीब सा एक माहौल होता है। जिस कैमरामैन हमारे से, जो कैमरामैन इस्लामाबाद से हमारा गया था वो उसी रश में कहीं फंस गया, और जो दूसरा वहाँ का हमारा कैमरामैन था वो हमारे साथ ऊपर चला गया। तो ये तो तमाम चीज़ें होती हैं। अच्छा, सबसे जो
جب آپ اوپر کنٹینر پہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک سکون اور اطمینان ہوتا ہے کہ اب آپ کا جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں، جس انٹرویو کے لیے آپ آئے ہیں، وہ آپ کا اب ہو جائے گا، تو پھر آپ بڑے ریلیکسڈ ہوتے ہیں۔ کنٹینر پر جا کر میں نے کیا دیکھا، یہ میری اصل چیز تھی۔ لوگوں نے کہا کہ جی آپ صحافی، آپ لفافہ لیتی ہیں، تو بھائی اگر میں بلاول بھٹو زرداری کے لانگ مارچ کو بھی ہم نے اسی طرح سے کور کیا تھا، تو ایک لفافہ میں نے بلاول بھٹو زرداری سے پکڑ لیا، دوسرا لفافہ پکڑنے کل میں چلی گئی، اب تیسرا اگر پی ایم ایل این کا کوئی جلسہ یا لانگ مارچ ہوتا ہے اور اس میں بھی اگر میں کوشش بھی کر لیتی ہوں، وہ لوگ مجھے بلا لیتے ہیں، مجھے جگہ دے دیتے ہیں، تو میں وہاں بھی جاؤں گی، تو پھر میں تیسرا لفافہ پی ایم ایل این والوں سے پکڑ لوں گی۔ تو ساری کی ساری جماعتیں بیوقوف ہیں کہ ایک صحافی کو سب اپنے اپنے لفافے دے رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایک صحافی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ جائیں، آپ ایونٹ کور کریں۔ جب آپ ایونٹ کور کرنے جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی کنٹینر پہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا روزمرہ نہ صحیح لیکن ہفتہ میں، 15 دن میں، مہینے میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سامنا بھی ہوتا ہے، رابطے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی، تو میں نے کچھ پکچرز بھی وہاں پر شیئر کی، تو کہا کہ جی آپ ان کے ساتھ بیٹھی آپ ہنس رہی ہیں، وہاں پہ آپ کھڑی نہیں ہیں، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے۔ تو بھائی جس کو نہیں پتا وہ نہ بولے، اور جس کو پتا ہے وہ اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں پہ ماحول ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں اور آپ اپنے ایک ٹارگٹ لے کر جاتے ہیں کہ جی آپ نے جانا ہے اور آپ نے خان صاحب کا انٹرویو کرنا ہے، تو آپ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ڈائریکٹلی جائیں اور آپ خان صاحب کے آگے جا کے مائک لگا دیں، یا آپ ڈائریکٹلی جائیں اور بلاول بھٹو زرداری کے آگے آپ مائک لگا دیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں، ان لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے، آپ خبریں ایکسچینج کرتے ہیں، آپ حالات پہ ان کا ویو جانتے ہیں۔ ایک صحافی کا کام بھی یہ ہوتا ہے، اس کا سارا دن اور خبریں لینے کے علاوہ اور تجزیے لینے کے علاوہ اور خیالات ایکسچینج کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ جہاں تک بات رہی کہ جی آپ نے پتہ نہیں، آپ نے کہا کہ جی وہاں پہ اتنے لوگ تھے، وہاں پہ تو خالی گاڑیاں تھیں، بھائی جو میں نے کہا وہ میں نے بولا، جو میں نے بولا وہ آپ کو کیمرے کی آنکھ نے دکھایا۔ تو یہ بات اور یہ چیزیں کہنا بالکل فضول ہے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی بڑا ایک کیجول سا ماحول ہوتا ہے۔ وہاں پہ سیاستدان جو ہے وہ آپس میں جب وہ ہوتے ہیں تو ایک گھر کی سی، ایک فیملی کی سی وہاں پر ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، آپ کو سب کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ وہاں پہ ایک جذبہ ہی الگ ان لوگوں کا ہم نے دیکھا کہ کوئی وی آئی پی سسٹم، وی آئی پی پروٹوکول وہاں پہ ہوتا نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں، ادنی بابا صاحبہ کھڑی ہوئی ہیں، وہ اپنی ویڈیو وہاں پہ شیئر کر رہی ہیں، لوگوں کو ہاتھ ہلا رہی ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ وہاں پر موجود ہیں، اسد عمر صاحب وہاں پر موجود ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پر موجود ہیں، لیکن بہرحال لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر موجود تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اچھا، ایکسائٹمنٹ اور خان صاحب سے محبت جو ہے نا، وہ آپ کسی کے دل سے نکال ہی نہیں سکتے۔ اور میں جب وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی اور جو ان کا جوش، جو ان کا جذبہ، میں ایک دلچسپ واقعہ سناتی ہوں۔ میں جب کنٹینر سے باہر جھانک رہی تھی، نیچے دیکھ رہی تھی، تو میں نے ایک بائک والے کو دیکھا، وہ شرٹ ہی نہیں پہنا ہوا تھا نا، وہ بغیر شرٹ کے بائک چلا رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کے حیران، میں کہا اتنی گرمی تو نہیں ہے؟ تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یہ وداؤٹ شرٹ کیوں ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا انہوں نے شرٹ جو ہے اوپر کنٹینر پہ دی ہوئی ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہیں وہ اتار کے انہوں نے اوپر پھینک دی ہے کہ جو ہے وہ خان صاحب اس پہ سائن کر کے دیں گے۔ تو یہ تو حال ہے۔ پھر ایک بندہ جو ہے وہ ایک الیکٹرک پول پہ، پتہ نہیں کون سا پول تھا، اس پہ چڑھ گیا، اس نے بیٹ تھرو کر دیا کہ خان صاحب اسے بیٹ پہ سائن کر کے دے، اور خان صاحب نے سائن کیا تو نیچے اس پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ ایک بچے نے مجھے اپنی شرٹ نیچے سے، وہ مجھ سے ریکویسٹ کر رہا تھا، بڑا کیوٹ سا بچہ، کہ آپ اسی طرح یہ شرٹ لیں اور خان صاحب تک پہنچا دیں اور سائن کروا دیں، وہ الگ کہانی ہے۔ تو وہ بھی ہم نے کر دیا۔ تو یہ جوش و جذبہ۔ پھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو بھی ناقدین ہیں، جو بھی اس وقت خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں، ان کو یہ عوام کا جوش و جذبہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ جمہوریت کہنے والے، جمہوریت کے علم بردار، جمہور یعنی پاکستان کی عوام، اگر عوام کا، میں یہ نہیں کہتی 22 کروڑ کے پوری عوام خان صاحب کے پیچھے پڑی ہوگی، لیکن جتنی بڑی تعداد میں ہیں، آج بھی ایک الیکشن ہوا، خان صاحب جیت گئے، 17 جولائی خان صاحب جیت گئے، 16 اکتوبر خان صاحب جیت گئے، تو بھائی مانو نا کہ خان صاحب اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں، اور اگر عوام ان کے پیچھے ہے تو بھائی آپ کیوں خان صاحب کے مخالف بنے ہوئے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس سے بتانا یہ تھا کہ بہت بڑی تعداد تھی وہاں پہ، ایک جوش و جذبہ تھا لوگوں کا، اور پی ٹی آئی کے اپنے لیڈرز آف دا ریکارڈ کہتے کہ ہم اتنا ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے، اس سے زیادہ لوگ باہر آ گئے۔ تو یہ بات تو اپنی حقیقت تھی۔ دوسری ایک بات جو مجھے کہنی ہے، وہ بڑی ضروری کہنی ہے، جو میں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی کی۔ آج ہر صحافی، اور میں کہتی ہوں کہ کل اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ جملہ شاید یاد رکھیں کہ آج ہمیں ڈر ہے، اور ہمیں افسوس کے ساتھ یہ ڈر ہے، ہمارے اندر یہ خوف و ہراس پیدا ہو گیا ہے، اور یہ ہمارے ذہنوں پہ سوار ہے کہ کوئی نہ کچھ ہمارے ساتھ مسہیپ ہو جائے گا، کوئی ہمیں
اٹھا لے گا، کوئی ہمیں مار دے گا، کوئی ہمیں تنگ کرے گا، کوئی ہمیں ٹارچر کرے گا یا ہمارے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، جو اس وقت حالات ہے۔ مجھے نہیں پتا، بہت سارے لوگوں کے حوالے سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ وہ پاکستان چھوڑ کے جرنلسٹ جا رہے ہیں، یہ کیسا ماحول ہے؟ اور ریاست وقت کی ذمہ داری ہے، یہ کسی حکومت وقت کی نہیں۔ جو ریاست ہے نا، ریاست، ایک حکومت جاتی ہے دوسری آتی ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایک صحافی کو تحفظ فراہم کرے، اور اگر اس ریاست سے ہی صحافی کو خطرہ لاحق ہو جائے، عدم تحفظ کا احساس ہو، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ صحافی کیا کرے۔ میں آج پروگرام میں بھی یہ بات کر رہی تھی کہ جب میں ارشد شریف کی شہادت کی خبر اور پھر جب میں ان کی پکچر دیکھ رہی یا خبریں دیکھ رہی یا میڈیا دکھا رہا، تو میری بیٹی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اماں یہ کون ہے؟ میں نے ان کو بتایا بیٹا یہ ارشد شریف آپ نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے نا؟ تو کہتی ہے ہاں اماں یہ کون ہے؟ میں نے کہا بیٹا جرنلسٹ ہیں۔ تو انہوں نے مجھے جواب دیا اس نے کہ اماں آپ بھی تو جرنلسٹ ہیں۔ تو میں آئی واز اسپیچ لیس، بلیو می، کہ میں اس کی آنکھوں میں ایک فیئر، اس کی آنکھوں میں بچی کے خوف، تو میں یہ سوچی تھی کہ ہم اپنا خوف جو ہمارے اندر ہے وہ انکانشیسلی، شاید انڈیلیبریٹلی، وہ ہماری آنے والی نسلوں میں وہ ٹریول کر رہا ہے۔ تو صرف اتنا کہ پاکستان کو محفوظ بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے، پاکستان میں موجود صحافی برادری یا صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر یہ ریاست سے یہ خوف صحافیوں کے اندر یا ایکٹیوسٹ جو دوسرے ہیں ان کے بھی اندر ریاست سے ہی خوف ہو جائے، تو پھر یہ ریاست کی ناکامی ہے اگر وہ اس کو تسلیم کرے۔ نادر مرزا کو اجازت دیجیے۔